الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آئیں قرآن سمجھے شروع سے آخر تک کرنے سے فرام بگننگ ٹو اینڈ. اس کا لیول 5 ہے، پارہ نمبر 25 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے صفحہ نمبر 6 سے صفحہ نمبر 10 تک. اور اسی طرح ہم انشاءاللہ آج سورہ شورا کو مکمل کریں گے، یعنی آیت نمبر 31 سے لے کر 53 تک پڑھیں گے. اور اسی طرح سورہ زخرف کو ہم شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 35 تک انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ہم پہلے صفحے کی طرف آتے ہیں. پہلے صفحے کو مختلف اشارات اور پھر اس کے مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے الجواری. الجواری جاریتن کی جمع ہے، تو مراد کیا ہے؟ چلنے والی، یعنی کشتیاں یا جہاز. فی البحر سمندر میں، کالاعلامی پہاڑوں کی طرح، یعنی جو سمندر کے اندر جو جہاز چلتے ہیں، جو کشتیاں چلتی ہیں، اور یہ پہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں، پہاڑوں کی مانند جہاز جو دور سے نظر آتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک سمندر کا ایسا ایک نظام بنایا ہے کہ سطح سمندر پہ ایک مثلاً ایک چھوٹی سی چیز ہے، سوئی، وہ بھی ڈوب جاتی ہے، لیکن اتنا بڑا جو جہاز ہے، جو بحری جہاز، وہ نہیں ڈوبتا، کشتی نہیں ڈوبتی. ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کا زبردست جو ہے وہ نظام رکھا ہے پانی کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ہے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیا؟ الجواری جہاز، کشتیاں، فی البحر جو باہر میں ہوتے ہیں، یعنی سمندر میں ہوتے ہیں. کس طرح؟ کالاعلامی، اعلام علم کی جمع ہے، پہاڑوں کی طرح. ان یشاء، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے، ان یشاء اگر وہ چاہے، یسکن وہ ساکن کر دے، وہ کیا کر دے؟ وہ ٹھہرا دے. کس چیز کو؟ الریح ہوا کو. وہ اللہ تعالیٰ کا چاہے تو ہواؤں کو وہ ٹھہرا دے. فیظللن، پھر وہ ہو جائیں، رہ جائیں، یعنی یہ کشتیاں، یہ جہاز. رواکدہ، رواکد راکدتن کی جمع ہے، اور رکدہ یرکد رکود. رکدہ یرکد سے یہ فائل، اس میں فائل مؤنث کا صیغہ اس کی جمع ہے رواکد. راکدتن کی جمع ہے رواکد. تو رواکدہ وہ کھڑے ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ کھڑے ہو جائیں. علی ظہرہ، اس کی پیٹھ پہ، یعنی سمندر کی پیٹھ پہ. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جو ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہوا کو روک لے، اللہ تعالیٰ ہوا کو کیا کر دے؟ بند کر دے، اللہ تعالیٰ ہوا کو ساکن کر دے. تو پھر کیا ہو کہ یہ جو کشتیاں یہ سطح سمندر پر بالکل یہ ساکن ہو جائیں، بالکل یہ جو ہے وہ کھڑی کی کھڑی رہ جائیں. ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی کس چیز میں؟ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام ایک مقرر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے امر سے جو جہاز ہیں پہاڑوں کی طرح جو ہے وہ، اور اس طرح جو کشتیاں ہیں وہ سمندر میں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے. فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں. لآیات، یقیناً نشانیاں، لکل، ہر صبارن بہت زیادہ صبر کرنے والا، شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا. ہر جو بہت زیادہ صبر اور شکر کرنے والا ہے اس کے لیے اس میں کیا ہیں جی؟ بڑی نشانیاں ہیں. او یوبکہن، او یا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا کر دے؟ یوبک جو ہے وہ ہلاک کر دے. یوبک ہن، ان کو، ان سمندری جہازوں کو، ان کشتیوں کو. بما کسبوا، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے؟ سبب اس کے کہ جو انہوں نے کمایا. کسبوا فعل ماضی ہے، جو انہوں نے کمایا، یعنی جو انہوں نے گناہ کیے، ان گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو کیا کر دے؟ ان کو ہلاک کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ہوا کو ساکن کر دے کہ یہ کشتیاں بالکل کھڑی ہو جائیں، یہ جہاز بالکل کھڑے کے کھڑے رہ جائیں اور چل ہی نہ سکیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہلاک کر دے، ان کو تباہ کر دے، یعنی کشتی والوں کو، جو اس میں جو سوار جو ہوتے ہیں، جو بیٹھے ہوتے ہیں جو لوگ، ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کے سبب سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وَيَعْفُو، اور اللہ اگر چاہے تو بہت سوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے، اگر اللہ تعالیٰ کی اگر مشیت ہو، وَيَعْفُو، اور وہ عفا یعفو سے، عفو درگزر، جس ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عفو درگزر، یہ تو جو ہم کہتے ہیں عفو درگزر میں جو لفظ عفو ہے تو یہ عربی سے ہی آیا ہے، اسی سے وَيَعْفُو، یہاں پہ واو کیا ہے، ایک قاعدے کی وجہ سے گر گیا ہے تو یعفو بن گیا، اصل میں تھا یعفو، عفا یعفو سے، وَيَعْفُو، اور اللہ اگر چاہے تو عن کثیر، بہت سوں سے اللہ تعالیٰ کیا کر دے، درگزر کر دے۔ تو جو ہوائیں جہازوں کے لیے جو بھیجی جاتی ہیں، جو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں، کبھی تو وہ ان کے کیا ہوتی ہیں، موافق ہوتی ہیں، کبھی وہ جو ہے شدید ترین مخالف ہوتی ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان ہواؤں کو ساکن کر دے، یا اللہ تعالیٰ شدید جو ہے تند و تیز ہوا بھیج دے، طوفان بھیج دے، تو کیا ہو جائے، کچھ کشتیاں اور جہاز جو ہیں وہ غرق ہو جائیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور کبھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کبھی وہ ساکن بھی ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کشتیاں اور جہاز جو ہے بالکل وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا کرے، ان کو معاف فرما دے، اور پھر وہ اپنے منزل مقصود تک کیا ہو جائیں، وہ لوگ پہنچ جائیں۔ تو مقصد کیا ہے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور خاص کر اہل ایمان جو ہے وہ عبرت حاصل کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور گناہوں سے اجتناب کریں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں تاکہ وہ کیا کریں، ایمان لے آئیں، وہ تاکہ کیا کریں، وہ ایمان لے آئیں۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، جھگڑا کرنے والوں کے لیے کوئی فرار نہیں ہے۔ آیت نمبر 35 اور 36 میں کیا بیان ہوا ہے، نمبر 1 کہ جھگڑا جو کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ قیامت کے دن عذاب سے وہ بھاگ نہیں سکتے۔ اسی طرح یہ بیان ہوا کہ دنیا کا جو سامان ہے وہ عارضی ہے، دنیا کی زندگی بالکل عارضی ہے، زائل ہونے والی ہے، اور یہ دنیا کا جو سامان، جو مال و متاع ہے، یہ بالکل تھوڑا ہے، اور آخرت کا جو سامان ہے، آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمیشگی والا اور پائیدار ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایمان والوں کا جو توکل ہے وہ اپنے رب پر ہوتا ہے، جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وَيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لیں، وَيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لیں، الذین، وہ لوگ، وَيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لیں، الذین، وہ لوگ، کہ یجادلون، جو جدال کرتے ہیں، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، جو ہماری آیتوں میں کیا کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، ہماری آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، تاکہ وہ جان لیں کیا چیز، کہ ما لہم من محیص، ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھاگنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ تو عبارت ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارا ہے یہ اس لیے کیا، یہ جو بیان کی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ جو اہل ایمان ہے وہ عبرت حاصل کریں، اور تاکہ وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں، جو ہماری آیتوں کے اندر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، تاکہ وہ جان لیں کہ ان کے لیے ما لہم من محیص، ان کے لیے کسی بھی قسم کی جو بھاگنے کی جگہ وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، فما، پس، جو، اوتیتم، تم دیے گئے، من شیء، کسی بھی چیز میں سے، جو چیز بھی تم دیے گئے ہو، فمتاع الحیات الدنیا، پس متاع، یہ متاع ہے، ساز و سامان ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، چاہے تمہیں دنیا کے اندر کتنا ہی مال و متاع کیوں نہ مل جائے، کتنا ہی مال و دولت تمہیں کیوں نہ مل جائے، چاہے دنیا کے اندر تمہیں کتنا ہی بڑا منصب اور مرتبہ تمہیں کیوں نہ حاصل ہو جائے، تو یہ ساری کی ساری جو دنیاوی جو نعمتیں ہیں، یہ دنیا کا جو
مال و متاع ہے یہ زائل ہے، یہ حقیر ہے آخرت کے مقابلے میں، جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، خیر، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ ابقا، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر، یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں۔ تو آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں اور زیادہ باقی رہنے والی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، کہ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتے بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، آخرت میں ہمیشہ کی کیا ہیں، نعمتیں ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، اب ایمان والوں کی صفات کا بیان ہے۔ والذین، اور وہ لوگ کہ جو یجتنبون، جو اجتناب کرتے ہیں، اجتنب یجتنبو سے یجتنبون فعل مضارع ہے، اور اس کا چیپٹر کون سا ہے، اختلف یختلف و اختلاف۔ یجتنبون، جو اجتناب کرتے ہیں، کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے، کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے جو اجتناب کرتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائیوں سے بھی بچتے ہیں۔ فواحش سے، فواحش فاحشہ کی جمع ہے، اور فاحشہ کہتے ہیں، فواحش کہتے ہیں جو بے حیائی کے کام ہے، کہ ہر وہ قول یعنی بات، اور اس طرح ہر وہ فعل کہ جو قباحت میں حد درجے جو ہے وہ بڑا ہوا ہو، جو بہت زیادہ قباحت میں بڑا ہوا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، فواحش کہتے ہیں، اس کو فاحشہ کہتے ہیں۔ اور زنا کو بھی فاحشہ کہتے ہیں، اسی طرح جو عمل قوم لوط ہے اس کو بھی فاحشہ کہتے ہیں، اسی طرح شدید جو بخل ہے، بخیلی ہے، اس کو بھی فاحشہ کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا، وَإِذَا مَا، اور جب وہ، وَإِذَا، اور جب، ما غضبوا، جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، ہم، وہ، یغفرون، وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اہل ایمان والوں کی صفات میں سے ہے اور عظیم اخلاق میں سے ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے کی وجہ سے وہ انتقام نہیں لیتے بلکہ کیا کرتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ اصل جو بہادر ہے، جو پہلوان ہے، وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو پچھاڑ کر پھینک دے، بلکہ فرمایا کہ اصل پہلوان اور اصل جو قوت والا انسان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ کیا کرتا ہے، قابو رکھتا ہے، تو وہ اصل انسان جو ہے وہ بہادر ہے۔ تو وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ بڑی عظیم صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، یا ڈر کے نہیں کہ وہ جس نے اذیت پہنچائی ہے یا جس نے تکلیف دی ہے وہ کوئی بڑی قوت اور طاقت والا ہے، بڑے عہدے اور منصب والا ہے، تو اس سے ڈر کر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی انتقام لینے پر قدرت بھی رکھتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے معاف فرما دیتا ہے۔ والذین استجابوا لربہم، ایمان کی صفات کا ہی بیان ہو رہا ہے کہ والذین، اور وہ لوگ کہ جو استجابوا، کہ جنہوں نے حکم مانا، لربہم، اپنے رب کا، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ تو استجابوا فی الماضی ہے اور اس کے چپٹر ہے استغفر یستغفروا، استجاب یستجیبوا، استجابتاً اس کا کیا ہے، مصدر ہے، تو کمزور چپٹر ہے یہ۔ استجابوا، جنہوں نے حکم مانا، جنہوں نے بات مانی، اطاعت کی، فرمانبرداری کی، لربہم، اپنے رب کی، وَأَقَامُوا، اور انہوں نے قائم کیا، الصَّلَاةَ، نماز کو بھی قائم کرتے ہیں وہ، وَأَمْرُهُمْ، اور ان کا جو امر ہے، ان کا جو کام ہے، شورا، وہ مشورے سے ہوتا ہے، بینہم، ان کے درمیان، یعنی یہ اہل ایمان کی صفات میں سے ہے کہ اہل ایمان اپنے جو معاملات ہیں وہ ایک دوسرے سے مشورے کے ساتھ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورے کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کہ شورا ان معاملات میں ہے، یعنی کہ شورا جو ہوتی ہے، مشورہ اور شورائیت ان معاملات میں ہوتی ہے کہ جن میں قرآن اور حدیث کے واضح احکام موجود نہیں ہوتے۔ اگر کہیں قرآن اور حدیث سے، قرآن و سنت سے واضح حکم موجود ہے
تو اس میں پھر مشورہ نہیں لیا جائے گا، اس میں پھر کسی سے مشاورت نہیں ہوگی۔ لیکن ایسے معاملات کے جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں واضح حکم نہیں ہے، تو ان میں کیا کیا جائے گا، اہل ایمان ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام خود بھی مشورہ کرتے تھے صحابہ کرام سے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مشورہ کرنے کا حکم بھی دیا۔ تو جو انسان دوسروں سے مشورہ نہیں کرتا اور اپنے آپ اور اپنی رائے کو ہی حتمی سمجھتا ہے، تو ایسا انسان جو ہے وہ اس کے اندر گویا کہ تکبر ہے، بڑا پن ہے، کہ وہ اپنی رائے کو حتمی رائے سمجھتا ہے اور دوسروں سے مشورہ کرنے کی، دوسروں سے پوچھنے کی وہ زحمت گوارا نہیں کرتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں وہ قدم قدم پہ وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، وہ اور اپنی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ اگلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ وَمِمَّا، اور اس میں سے کہ جو رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم ان کو ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا، جو ہم نے انہیں مال و دولت عطا فرمائی، تو اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مساکین پہ اور جن پہ ان کے حقوق ہیں ان کو وہ عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں وہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، والذین، اور وہ لوگ، دیکھیے اہل ایمان کی صفات کا ہی سلسلہ چل رہا ہے، والذین، اور وہ لوگ کہ جو اذا، جب اصابہم، اصاب پہنچتی ہے، ہم ان کو، یعنی جب ان پر واقع ہوتی ہے، البغی کوئی زیادتی یا کوئی ان پہ ظلم کرتا ہے، تو ہم ینتصرون، تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں، آگے سے ظلم نہیں کرتے، اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں کہ جتنا ان پر ظلم کیا گیا ہوتا ہے۔ تو اگر صبر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر صبر کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی بدلہ لینے کی قوت اور بدلہ لینے کی قدرت تو انسان کے اندر ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر اس پہ کوئی زیادتی کرتا ہے اور اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے اسلام میں، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو کوئی تم پہ زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کے مثل اس پہ زیادتی کر سکتے ہو، اس کا جواب دے سکتے ہو، اس سے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اس میں یہ ہے کہ برابری ہونی چاہیے، عدل انصاف ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ زیادتی کرے گا، جب اس سے بدلہ لیتے ہوئے اگر اس سے زیادتی کرتا ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، وہ ظالم بن جائے گا، وہ ظلم کرنے والا ہوگا۔ تو اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جس نے ان پہ ظلم کیا ہے اور وہ ظالم ہے اور وہ متکبر ہے اور اس کو معاف کرنے میں کوئی مصلحت نہیں ہے، اگر اس کو معاف کر دیا جائے گا تو وہ اور زیادہ ظلم کرے گا، وہ اور زیادہ اکڑے گا، تو پھر وہ اس سے ڈٹ کے اس سے بدلہ بھی لے لیتے ہیں، اور اگر اس میں مصلحت ہو کہ اگر معاف کر دی جائے تو وہ، اگر معاف کر دینے کی صورت میں اس میں مصلحت ہے، بہتری ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ، اور جو جزا ہے، جو بدلہ ہے، سَيِّئَةٍ، کسی برائی کا، سَيِّئَةٌ، برائی ہی ہے، مِثْلُهَا، اس کی مثل، یعنی اور بدلہ کسی بھی برائی کا اس کی، یعنی جو برائی ہے اس کا اگر کوئی بدلہ لیتا ہے، یعنی کسی پہ کوئی ظلم ہوا، کوئی زیادتی ہوئی اور وہ پھر اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا کہ مثلھا، اس کے مثل وہ لے گا، زیادتی نہیں کرے گا بدلہ لیتے ہوئے، جب بدلہ لے گا تو اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے کہ جتنا اس کو نقصان ہوا ہے، مثلا اگر ایک تھپڑ اس نے مارا ہے تو اس کو ایک تھپڑ لگا سکتا ہے، ایک کے بجائے اگر دو لگائے گا تو اس پہ گویا کہ ظلم کر رہا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو مظلوم ہے وہ ظلم کرنے والے سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے برابر برابر۔ تو بدلے پر بھی جو ہے دیکھیے کس کا، کون سے لفظ کا اطلاق کیا گیا، برائی کا، وہ جزاء، اور بدلہ سیئۃ، کسی برائی کا، کسی بھی برائی کا جو بدلہ ہے، جب انسان سے کوئی زیادتی کرتا ہے اور وہ اس سے بدلہ لیتا ہے تو اس کی جو جزا ہے، اس کا بدلہ کیسا ہے، سیئۃ،
جو بدلہ اس کا مثل اس کے مثل ہی ہے۔ ہاں فمن پس وہ شخص کہ جو عفا جو معاف فرما دے، جو معاف کر دے، وہ اصلح اور صلح کر لے، درستگی کر لے، اصلاح کر لے، یعنی جس کے درمیان اس کا اختلاف چل رہا ہے، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر اس کا اختلاف ہے، ایک نے دوسرے پہ زیادتی کر لی ہے، اور جس پہ زیادتی کی ہے جو مظلوم ہے، وہ ظالم کو اگر معاف فرما دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، اور دونوں آپس میں جو ہے وہ صلح کر لیتے ہیں، اور جو مظلوم ہے وہ معاملے کو درست کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، تو فرمایا فَأَجْرُهُ پس اس کا اجر اللہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس کا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو اس میں دیکھیے کتنا ہمیں کتنی زیادہ ترغیب دی گئی ہے معافی کی، اور اسی طرح صلح کی، اصلاح کی، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اصلاح کرنے والا ہو، نہ کہ وہ فسادی ہو۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کام ہی فساد ہوتا ہے، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، دوسروں کو اذیت دینا، تکلیف دینا، زبان سے ہو سکے تو زبان سے، ہاتھ سے ہو سکے تو ہاتھ سے سازشیں کرنا۔ تو یہ سارے جو امور ہیں، یہ جو سارے جو اخلاق ہیں، اخلاق ذمیمہ ہیں، برے اخلاق ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کی صفات کیا ہیں کہ وہ معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، اور وہ اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، فسادی نہیں ہوتے، ظالم نہیں ہوتے۔ تو جو بھی معاف کرے گا اور صلح اور اصلاح کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ انہ بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ لا یحب الظالمین، وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَلَمَنِ انتصر، اور یقیناً وہ کہ جو انتصر کہ جو بدلہ لے۔ دیکھیں انتصر ینتصر انتصار، یہ کون سا چپٹر ہے؟ اختلاف یختلف اختلاف، تو انتصر فی الماضی ہے، تو انتصر کہ جو بدلہ لے بعد ظلمی ہی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بعد، یعنی اس پر ظلم ہوا ہے وہ بدلہ لیتا ہے، تو فاولئک پس یہ وہ لوگ ہیں کہ ما علیہم نہیں ان پر من سبیل، کوئی سبیل، کوئی راستہ، کوئی مواخذہ ان پہ نہیں ہے، کیونکہ ان پہ ظلم ہوا ہے۔ وہ مظلوم ہے تو وہ ظالم سے اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے کہ جتنا اس پہ ظلم ہوا ہے، زیادتی نہیں کر سکتا۔ اگر زیادتی کرے گا، جتنی اس پہ زیادتی ہوئی ہے اس سے زیادہ اگر اسے بدلہ لیتا ہے تو وہ ظالم بن جائے گا۔ انما السبیل علی اللہ، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، انما السبیل کہ جو راستہ ہے، جو مواخذہ ہے، جو الزام ہے، یہ تو ان لوگوں پہ ہے، علی الذین ان لوگوں پہ ہے کہ جو لوگ یظلمون جو ظلم کرتے ہیں، الناس لوگوں پہ، ویبغون فی الارض اور سرکشی کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی بغیر کسی حق کے۔ یعنی مواخذہ تو ایسے لوگوں پہ ہے کہ جو لوگوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، دست درازی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، طرح طرح سے لوگوں کو اذیت دیتے ہیں اور ان پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، اور زمین میں فساد کرتے، تکبر کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، سرکشی کرتے رہتے ہیں بغیر حق کے۔ مواخذہ تو ایسے لوگوں کا ہوگا، ایسے انسان کا مواخذہ نہیں ہوگا کہ جس پہ زیادتی ہوئی، جس پہ ظلم ہوا اور اس کے بقدر ہی وہ بدلہ اپنا لیتا ہے ظالم سے، تو وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پہ کہ جن پہ ظلم ہوا اور جو مظلوم ہیں، تو وہ ظالم سے بدلہ لے سکتے، لیکن اتنا ہی کہ جتنا ان پہ ظلم ہوا اس کے بقدر ہی۔ لیکن اب مواخذہ کن لوگوں پہ ہے؟ ظالم اور فسادیوں پہ ہے، کہ جو لوگوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، جو زمین میں سرکشی کرتے ہیں، زمین میں اکڑ کر چلتے ہیں، اکڑاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زمین کو فساد سے بھر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ عذاب علیم ہے۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں کہ لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور لمن یقیناً کہ جو صبر کر لے، وغفر اور بخش دے، معاف کر دے، تو ان ذالک کہ بے شک یہ یعنی صبر کرنا لوگوں کی اذیتوں پہ، لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر کر لینا اور ان کو معاف کر دینا، فرمایا کہ ان ذالک بے شک یہ لمن عزم الامور، یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے، بڑے حوصلے والے کاموں میں سے ہے کہ ایک انسان صبر کر لے، اگر صرف وہ کتنا بڑا عمل ہے۔ پھر صبر کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ظالم کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف بھی کر دیتا ہے، اس کو بخش بھی دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بڑے ہمت والے کام ہیں، بڑے حوصلے والے کام ہیں، اور یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، اس کو بھی مختلف اشارات اور موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ کہ گمراہوں کا کوئی ولی نہیں ہے، گمراہوں کا کوئی بھی ولی نہیں ہے، کوئی بھی حمایتی نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے دوست نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ وَمَن اور جسے یُضْلِل گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، یُضْلِل اضل یضل سے ہے، اسلم یسلم اسلام کی چپٹر اور فعل مضارع ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فما لہو پس نہیں ہے اس کے لیے من ولی کوئی ولی، کوئی حمایتی، کوئی کارساز، کوئی مددگار، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد، کہ جو اس کو ہدایت دے سکے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں گمراہ کرتا ہے؟ اس انسان کے اپنے ظلم اور اپنے کفر اور اپنے شر کی وجہ سے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اب یہاں پہ قیامت کے دن جو ظالمین ہیں، کفار اور مشرکین، ان کو جو عذاب ہونے والا ہے اس کا کچھ نقشہ کھینچا گیا ہے۔ فرمایا وَتَرَى اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے الظالمین ظالموں کو، لما کہ جب رأوا وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو، یعنی وہ منظر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے وہ منظر کہ جب یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ عذاب کو دیکھ لیں گے، عذاب کا معائنہ اپنی آنکھوں سے کر لیں گے، مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر لیں گے، تو پھر کیا کہیں گے؟ یقولون یہ کہیں گے، یعنی یہ ظالمین، یہ کفار اور مشرکین، ہل الی مرد من سبیل، ہل کیا الی مرد واپس لوٹنے کی طرف، یعنی دنیا میں جانے کی طرف، من سبیل کوئی راستہ، کوئی سبیل ہے، یعنی کیا دنیا میں ہم واپس جا سکتے ہیں؟ کیا ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جا سکتا ہے؟ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم کیا کریں؟ دنیا میں جا کے توبہ کر لیں تاکہ ہم دنیا میں جا کے ہم نیک اعمال کر لیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کتاب کے اندر جو کتاب ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے اور جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیں کہ جب ظالمین قیامت کے دن کیا کہیں گے، تمنا کریں گے کہ کیا کوئی واپس دنیا کے اندر جانے کی کوئی سبیل، کوئی راستہ ہے؟ تو جواب ان کو کیا ملے گا؟ ان کو اس کا یعنی منفی میں جواب ملے گا اور ان کو دوبارہ دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا۔ وَتَرَاهُمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان کو، یعنی ان ظالموں کو، ان کفار اور مشرکین کو، یعرضون وہ پیش کیے جائیں گے، علیہا اس پر، یعنی آگ پر، دیکھیے ہا مؤنث ہے نا، تو یہ کس کی طرف ہے؟ یہ نار کی طرف، یعنی نار جو ہے آگ مؤنث ہے تو علیہ اس لیے مؤنث کی ضمیر آئی ہے۔ یعرضون فعل مضارع ہے، عرض یعرض سے اور پیسیو وائس سے یعرضون پیش کیے جائیں گے، علیہ اس پر، یعنی آگ پر۔ اچھا جب آگ پر وہ پیش کیے جائیں گے، جہنم کے سامنے وہ لائے جائیں گے، تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاشعین وہ جھکے ہوئے ہوں گے، من الذل ذلت کے مارے، ذلت کے مارے وہ جھکے ہوئیں گے۔ خاشعین خاشع کی جمع ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے خاشعین، خاشع کی جمع ہے، من الذل ذل سے، ذل اسی سے لفظ ذلت ہے، تو ذل سے یعنی ذلت کے مارے وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی یہ کفار و مشرکین کس طرح وہ دیکھ رہے ہوں گے؟ من طرف خفی چھپی آنکھ سے، یعنی اتنی ان پہ ذلت شاری ہوگی، اتنا ان پہ خوف جو ہے وہ طاری ہوگا کہ چھپی آنکھ سے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی ہم نے اس آگ میں داخل ہونا ہے، ابھی ہم نے اب اس آگ سے بچنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے، اب لا محالہ ہم نے اس آگ میں جانا ہی جانا ہے، تو وہ ایسے دیکھیں گے، من طرف خفی چھپی آنکھ سے وہ دیکھیں گے۔ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے۔ اب اہل ایمان والے جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ اہل ایمان والوں کا جہنمیوں کو حقیقی خسارہ والا قرار دینا، یعنی اہل ایمان والے جو ہوں گے وہ جہنمیوں کے بارے میں کہیں گے کہ حقیقی طور پہ خسارہ پانے والے تو یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ کفار و مشرکین ہیں۔ وقال الذین آمنوا اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین کہ بے شک اصل جو خسارے والے ہیں، خاسرین خاسر کی جمع ہے، اس میں فاعل ہے یہ خاسرین، ان الخاسرین کہ الذین وہ لوگ کہ خسروا جنہوں نے نقصان میں ڈالا، جنہوں نے خسارے میں ڈالا، فعل ماضی ہے، خسروا انفسہم اپنے نفسوں کو بھی، اپنی جانوں کو بھی، واہلیہم
اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی. یوم القیامہ، قیامت کے دن. یہ اصل خسارہ ہے کہ یعنی دنیا کا خسارہ اصل خسارہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو جو ہے بزنس میں لاس ہو جاتا ہے یا کوئی خسارہ اس کو ہوتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے. نہیں، اصل خسارے کی طرف جو ہے ہمیشہ انسان کی فکر ہونی چاہیے کہ اصل خسارہ یہ ہے کہ کہیں قیامت کے دن وہ خود خسارے میں نہ پڑ جائے جہنم میں داخل ہو کر. کہ جہنم میں داخل ہونا سب سے بڑی ذلت ہے، سب سے بڑا خسارہ ہے. تو اہل ایمان کیا کہیں گے کافروں کے بارے میں؟ جب اہل ایمان دیکھیں گے کہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں، اور بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ جنت میں بیٹھ کے یہ ان کا کلام ہوگا. جنت میں بیٹھے ہوئے جب وہ دیکھیں گے کہ یہ جہنم میں داخل ہو گئے یہ کفار اور یہ مشرکین، یہ خسارہ پانے والے، تو وہ کہیں گے کہ یہ اصل خسارہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا، وہ اہلیہم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، یوم القیامہ، قیامت کے دن. تو اس خسارے سے انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس خسارے کی انسان کو ہمیشہ فکر ہونی چاہیے کہ دنیا کا جتنا بھی خسارہ ہو جائے وہ خسارہ نہیں ہے. اصل جو خسارہ ہے وہ قیامت کے دن کا خسارہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جہنم کی آگ میں چلا جائے اور عذاب میں پکڑا جائے. یہ اصل خسارہ ہے، اور اس سے بچنے کی ہم نے تیاری کرنی ہے. الا، خبردار، ان الظالمین، بے شک جو ظالمین ہیں، فی عذاب مقیم، وہ عذاب مقیم میں. عذاب مقیم سے کیا مراد ہے؟ ہمیشہ رہنے والا عذاب. یعنی یہ جو ظالم ہیں کفار و مشرکین، یہ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے. وما کان لہم من اولیاء، وما کان لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من اولیاء، کوئی بھی اولیاء، ان کے کوئی بھی اولیاء، مددگار، کارساز نہیں ہوں گے، ینصرونہم، کے جو مدد کریں گے ان کی، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کے کوئی اولیاء بھی نہیں ہوں گے وہاں پہ. اللہ کے مقابلے میں ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہوں گے جو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے قیامت کے دن بچا لیں. جیسے دنیا کے اندر وہ اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا تو یہ ہماری شفاعت کر لیں گے، سفارش کر لیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، ومن، اور جسے، یضلل، گمراہ کر دے، اللہ، اللہ تعالیٰ، فما لہو، پس نہیں ہے اس کے لیے، من سبیل، کوئی بھی راستہ. یعنی گمراہوں کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے کہ جس راستے کے ذریعے وہ حق تک دنیا میں پہنچیں یا جنت تک آخرت میں پہنچ سکیں. جو گمراہ شدہ لوگ ہیں ان کے لیے پھر کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان سے توفیق کو سلب کر لیتا ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ قائم رکھے، اور جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے. قیامت سے پہلے اطاعت کی تلقین ہے. اس طرح قیامت کے دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی کہ انسان جو ہے وہ قیامت کے دن میدان محشر میں کہیں چھپ سکے یا کہیں پناہ لے لے اور عذاب سے بچ سکے. ایسی کوئی بات نہیں ہے قیامت کے دن. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف جو ہے ابلاغ ہے، پہنچا دینا ہے. پھر انسان کا خوشی اور غمی میں جو رویہ ہے وہ اس کو بیان کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استجیبوا لربکم، اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لو، اپنے رب کا حکم مان لو، من قبل، اس سے پہلے، اس سے قبل، ان، یہ کہ یاتی، آ جائے، یوم، ایک دن، یعنی قیامت کا دن، لا مرد لہو، نہیں ہے اس کے لیے کوئی مرد، نہیں ہے اس کے لیے ٹلنے کی کوئی صورت، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ٹلنے والا نہیں ہے، وہ آ کر ہی رہنے والا ہے قیامت کا دن. اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو قائم ہونے سے، اس قیامت کے دن کو قائم ہونے سے روک نہیں سکتی. ما لکم من ملجأ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی جائے پناہ، یوم اذن، اس دن، یعنی اے لوگو تمہارے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی. وما لکم من نکیر، اور نہ ہی تمہارے لیے انکار کی کوئی صورت ہوگی. وما لکم، اور نہیں ہوگی تمہارے لیے، من نکیرین، کوئی بھی نکیر. نکیر سے مراد کیا ہے کہ گناہوں، یہ نہیں ہے کہ گناہوں کا انکار نہ کر سکو گے. مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ایسا نہیں ہوگا کہ تم اپنے گناہوں کا انکار کر دو اور بچ جاؤ، یا جب تم پر حجت قائم ہو جائے گی تو تم جو ہے عذاب کا بھی انکار نہیں کر سکو گے کہ ابھی ہم نے عذاب میں داخل نہیں ہونا. ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی. فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ اعراض کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، اگر یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، فما ارسلنا علیکم، تو پس نہیں ہم نے بھیجا ہے آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظا، نگران بنا کے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ
اعراض کرتے ہیں، اگر یہ کفار و مشرکین اگر یہ اعراض کرتے ہیں، اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں، تو ہم نے آپ کو ان پر حفیظ یعنی جو ہے نگران بنا کر نہیں بھیجا ہوا کہ آپ ان کے اعمال کا جو حساب لیں، نہیں، بلکہ ان کے اعمال جو ہے ہم لکھوا رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اور ہم ان کے حساب لینے والے ہیں۔ ان علیک الا البلاغ، ان نہیں ہے، ان یہاں پہ دیکھیے کیا ہے، نافی ہے، ان علیک، ان نہیں ہے، علیک آپ پر، الا مگر، البلاغ بلاغ، آپ کے جو ذمے جو کام ہے وہ کیا ہے، بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے۔ آپ کے ذمے کیا ہے، پہنچا دینا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، واضح کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّ، اب یہ دیکھیے یہاں پہ انسان کا خوشی اور غمی میں رویہ جو ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ، اور بے شک ہم، اذا جب، اذقنا جب ہم چکھاتے ہیں، الانسان انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً کوئی رحمت یعنی کوئی نعمت، جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت نعمت، رحمت سے مراد یہاں پہ کیا، نعمت مراد یہ ہے کہ ہم اس کو مثلاً ہم اسے مثلاً مال و دولت سے نواز دے دیتے ہیں، اس کو مال میں وسعت عطا فرماتے ہیں، یا اس کو دنیا کی کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، تو کیا ہے، فرح، وہ خوش ہو جاتا ہے، بہا، اس پر، یعنی اس ملی ہوئی نعمت پر کیا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ جب نعمتیں ملتی ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، یعنی شکر ادا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر ان کو پہنچتا ہے، سیئۃ، کوئی سیئہ، کوئی تکلیف، بما قدمت ایدیہم، سبب اس کے کہ جو بھیجا ان کے ہاتھوں نے، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کے برے اعمال کے سبب جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ایسے لوگ کیا کہتے ہیں، فَإِنَّ الْإِنسَانَ، کہ بے شک انسان جو ہے، کفور، بہت زیادہ ناشکرا ہے، بہت زیادہ کیا ہے، پھر ناشکرا ہو جاتا ہے اور صبر نہیں کرتا، مصیبتوں کو تو گنتا ہے لیکن نعمتوں کو کیا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ لیکن اہل ایمان جو ہے وہ درمیان میں ہوتے ہیں، اہل ایمان وسط میں ہوتے ہیں، جب ان پہ کوئی نعمت ان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا نزول ہوتا ہے ان پہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور استقامت اختیار کرتے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب، وہ عطا کرتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، اناثن، بیٹیاں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو بیٹیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں، وہ جو لڑکیاں جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، بیٹیوں کی نعمت عطا فرماتا ہے، تو یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطیہ ہیں۔ یہب، عطا فرماتا ہے، لمن یشاء، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اناثن، اس کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے، ویہب، اور عطا کرتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، الذکور، بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا او یزوجہم، یا اللہ تعالیٰ کیا ہے، ملا کر دیتا ہے، ذکرانن، بیٹے، و اناثن، اور بیٹیاں، یعنی لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو لڑکے اور لڑکیاں ملا کے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ، اور کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے، من، جسے یشاء چاہتا ہے، عقیماً، بانج، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے، نہ اس کو بیٹیاں عطا کرتا ہے نہ اس کو بیٹے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، بعض کو صرف بیٹیاں دیتا ہے، بعض کو صرف بیٹے دیتا ہے، بعض کو بیٹیوں اور بیٹے دونوں ملا کے دیتا ہے۔ اور چوتھی صورت کیا ہے، چار صورتیں دیکھیے، چوتھی صورت یہ ہے کہ بعض جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو عقیم بنا دیتا ہے، یعنی اس کو بانج بنا دیتا ہے۔ انہ، بے شک وہ، علیم، علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے علم والا ہے، قدیر، اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی علم کی بنیاد پہ، جو ہے حکمت کی بنیاد پہ، بعض کو صرف بیٹیاں دیتا ہے، بعض کو صرف بیٹے دیتا ہے، بعض کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا فرما دیتا ہے، اور بعض کو بالکل بانج کر دیتا ہے۔
وما كان لبشر ان يكلمه اللہ الا وحیا. دیکھیے یہاں پہ وحی کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں، وحی کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں. فرمایا وما كان، اور نہیں ممکن، لبشر، کسی بشر کے لیے، کیا ممکن نہیں، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، الا مگر وحیاً، وحی کے ذریعے. کسی بھی بشر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو اس سے کلام کرے، اس سے بات کرے، مگر کیسے؟ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. کس کے ذریعے کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے. تو یہاں وحی کے ذریعے کلام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے بیداری کی حالت میں دل کے اندر کوئی بات ڈال دیتا ہے، اور جو انبیاء ہیں ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہ ایک صورت ہے وحی کی، کہ جس میں انسان جو ہے بیداری کی حالت میں دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، یا خواب میں بتا دیا جاتا ہے، یا نبی کو خواب کے اندر بتا دیا جاتا ہے، اور نبی کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہ ایک وحی کی صورت ہے، یہ ایک وحی کی صورت ہے کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا، دل کے اندر کسی بات کا ڈال دینا بیداری کی حالت میں، یا خواب میں بتا دیا جاتا ہے. اور جو انبیاء کے جو خواب ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ وحی ہوتے ہیں. انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وہ وحی ہوتے ہیں. دوسری صورت کیا ہے؟ او من وراء حجاب، او یا من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یعنی پردے کے پیچھے سے کلام کرنا. تو یہ وحی کی دوسری صورت ہے کہ پردے کے پیچھے سے کلام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں پردے کے پیچھے سے. اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یہ اس کی مثال ہے. او یرسل رسولا، یا وہ رسول بھیجتا ہے، او یا یرسل، وہ بھیجتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، رسولا، رسول یعنی فرشتہ، یا اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے. فیوحی، پس وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو فرشتہ ہے وہ وحی کرتا ہے، وحی کرتا ہے باذن ہی، اس کے اذن سے، باذن ہی، اس کے اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے. ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ وحی کرتا ہے. تو یہ تیسری صورت ہے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ کہ فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی وحی بھیجتا ہے. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کا حکم لے کر پیغمبروں کے پاس آتے تھے، انبیاء کے پاس آتے تھے. تو یہ وحی کی 3 صورتیں ہیں جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ، علی، بڑا بے حد جو ہے وہ بلند ہے، حکیم، اور وہ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے. تو اگلے صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اوحینا، ہم نے وحی کی ہے، الیک، آپ کی طرف، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف وحی کی ہے. کس چیز کی؟ روحاً، روح کی. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح کی وحی کی ہے، من امرنا، اپنے حکم سے. تو روح سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اور قرآن کو روح کیوں کہا گیا ہے؟ کہ یہ دلوں کے لیے روح کی مانند ہے. جیسے دوسری جو روح ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کے لیے ہوتی ہے، کہ جو انسان کے جسم سے نکلتی ہے وہ روح، تو انسان کی وفات ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو قرآن، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب، اس کو اللہ تعالیٰ نے روح قرار دیا کہ یہ دلوں کے لیے زندگی ہے. یہ دلوں کے لیے کیا ہے؟ یہ زندگی ہے، اور دلوں کے لیے روح کی مانند ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ من امرنا، اپنے حکم سے. فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، ما کنت تدری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو علم نہیں تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم نہیں تھا، آپ نہیں جانتے تھے کہ مل کتاب، کی کتاب کیا ہے. کتاب سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن. یعنی نبوت سے پہلے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا کوئی علم نہیں تھا. کوئی بھی علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا نہیں دیا گیا تھا. اور فرمایا کہ ولل ایمان، اور نہ ہی ایمان، یعنی آپ ایمان کو نہیں جانتے تھے، ایمان کی تفصیلات، ایمان کیا، ایمان کی تفصیلات کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے. ولیکن، اور لیکن، جعلناہ، ہم نے بنا دیا اس کو، ہم نے کیا کیا؟ اس کو بنا دیا. ولیکن، اور لیکن، جعلنا، ہم نے بنا دیا، ہو، اس کو. تو ہو سے مراد، اس کو سے مراد کیا ہے؟ قرآن. ہم نے اس قرآن کو کیا بنا دیا؟
نورن نور بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نور بنایا ہے۔ اب اس نور کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا نہدی، ہم ہدایت دیتے ہیں، بھی اس کے ذریعے من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ تو اس نور کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اپنے بندوں میں سے ہم جسے چاہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن یہ نور ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے، جن پہ اپنا چاہتا ہے فضل کر دیتا ہے۔ بعض کو جو ہے قرآن کے تدبر پہ لگا دیا جاتا ہے، بعض قرآن کے حفظ کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، بعض قرآن پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا اس میں کیا حصہ ہے۔ قرآن کے لحاظ سے ہم قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم روزانہ قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کے اندر تدبر اور تذکر، کیا ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا قرآن سے کیسا ہے تعلق، ہم قرآن پہ کتنا عمل کرتے ہیں، ہم قرآن پہ عمل سے پہلے ہم قرآن کو پڑھتے کتنا ہیں، قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں ہم روزانہ؟ کیونکہ تلاوت ہوگی تو اس کے بعد غور و فکر ہوگا، اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے ترجمے کا ہے، سیکھنے کا ہے، غور و فکر کا ہے، تدبر کا ہے، تذکر نصیحت حاصل کرنے کا ہے اور عمل کرنے کا ہے، اور اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانے کا ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنا حساب کتاب قرآن کے حوالے سے درست کر لینا چاہیے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو بالکل چھوڑ رکھا ہے، کہ کئی دن گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں لیکن قرآن نہیں کھولتے، قرآن رکھا ہوا ہے، بند رکھا ہوا ہے، بند پڑا ہوا ہے الماری کے اندر، غلافوں کے اندر، اور اس کے اوپر غلافوں کے اوپر بھی مٹی جمی ہوئی ہے۔ اللہ المستعان۔ تو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم چاہتے ہیں ہم ان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّكَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لَتَهْدِي، یقیناً آپ رہنمائی کرتے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ رہنمائی کر رہے ہیں، آپ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا راستہ ہے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط اللہ، صراط راستہ ہے اللہ، اللہ تعالیٰ کا۔ یہ راستہ جو اسلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ۔ دیکھیے کتنا عظیم یہ دین ہے، کتنا عظیم یہ راستہ ہے کہ جس کی طرف ہم ہدایت کی، ہم ہر نماز کے اندر اور ہر نماز کی حرکت کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اے اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پہ چلا بھی دے۔ کتنا عظیم راستہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ قرار دیا ہے۔ اور میں صراط اللہ، صراط ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا، الذی وہ جو لہو اسی کے لیے ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر فرمائے الا، غور سے سن لو، اللہ خبردار غور سے سن لو، اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، تصیر الامور، کہ جتنے بھی جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو تصیر فعل مضارع ہے، سارا یسیر سے تصیر لوٹتے ہیں، الامور امر کی جمع ہے، معاملات۔ اور دیکھیے امر کی جمع اگر اوامر آئے تو وہ اس سے مراد ہوتا ہے حکم، یعنی حکم دینا کسی کو، جسے ہم کہتے ہیں اوامر، اللہ تعالیٰ کے اوامر، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسے نماز ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، زکوٰۃ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور امر کا ایک دوسرا مطلب معاملہ ہوتا ہے، اس کی جمع آتی ہے امور، امر کی جگہ جمع اگر امور ہو تو اس کو کہتے ہیں معاملات۔ تو سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ قیامت والے دن سارے کے سارے معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا۔ کون ہے فیصلہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا۔ اور اس میں جو ہے انتہائی شدید قسم کی کیا ہے؟ وعید ہے اور ڈانٹ ڈپٹ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے سورہ شورى جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ ابھی سورہ زخرف ہم شروع کرتے ہیں اور اس کا تعارف ہم پڑھتے ہیں، نام اور وجہ تسمیہ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 89 نہیں، سورہ زخرف کی جو ہے وہ 89 آیات ہیں، 89 آیات ہیں، یہ 89 آیات پر مشتمل ہے اور یہ مکی صورت ہے۔
اور اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 35 کی مناسبت سے رکھا گیا ہے. آیت نمبر 35 کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا. موضوعات اس کی کیا کیا ہیں کہ اس صورت کا بنیادی جو موضوع ہے وہ دعوت توحید اور آخرت ہے. توحید کی دعوت ہے اس میں اور آخرت کی دعوت ہے، یہ بنیادی موضوع ہے. توحید کی تمام اقسام کی تفصیلی تذکرہ ہے. توحید کی تمام اقسام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اس طرح مختلف انبیاء کی دعوت اس کا بیان ہے، اور متقین کا انجام کیا ہونے والا ہے اور جو مجرمین ہیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو ہم پڑھتے ہیں سورہ زخرف کو، ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حامیم. حامیم جو ہے وہ حروف مقطعات ہیں، یعنی جن کو علیحدہ علیحدہ کر کے الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے معنی جانتا ہے، میننگز جانتا ہے. ان کی مراد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. اور ان کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو علیحدہ کر کے پڑھا جائے، گٹھا نہیں پڑھیں گے. اس کو ہم حام نہیں پڑھیں گے بلکہ بولیں گے حامیم. اور یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن جو ہے انہی حروف سے جو ہے بنا ہے، انہی حروف پر مشتمل ہے، لیکن ان حروف کا معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. فرمایا والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب مبین کی، اس کتاب کی قسم ہے کہ جو مبین ہے، جو کھول کھول کر بیان کر دینے والی ہے، جو واضح کر دینے والی ہے، کتاب مبین ہے. انا بے شک ہم نے جعلناہ بنایا ہے اس کو، یعنی اس قرآن کو، قرآن عربین عربی. ہم نے اس قرآن کو، ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا، ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے. لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو، تاکہ تم سمجھو. تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے، تو اس سے عربی زبان کی جو اہمیت ہے اور فضیلت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے، جو کہ دنیا کی بلیغ ترین، فصیح ترین زبان ہے. اور دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عربی، اسی طرح جو اہل عرب تھے ان کی زبان بھی عربی تھی، جو قرآن کے اولین جو ہے مخاطب تھے، تو ان کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا تاکہ وہ سمجھ سکے، تاکہ ان کے پاس کوئی یہ بہانہ نہ ہو کہ اگر یہ کتاب، یہ قرآن اگر کسی اور زبان کے اندر نازل ہوتی تو پھر وہ یہ بہانہ کرتے، پھر وہ یہ عذر پیش کرتے کہ یہ تو کسی اور زبان میں ہے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے اندر کتاب نازل کی کہ جس زبان کے اندر وہ بات کرتے تھے، جس کو وہ سمجھتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ قرآن کی اللہ تعالیٰ اب صفات بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ ام الکتاب میں بھی، لوح محفوظ کے اندر بھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن لوح محفوظ کے اندر بھی ہے. وَإِنَّهُ بے شک وہ، یعنی یہ قرآن فی ام الکتاب، یہ اصل کتاب میں ہے. اصل کتاب یعنی ام الکتاب سے مراد یہاں پہ کہ لوح محفوظ میں، یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے. لدینا، اور ہمارے ہاں. اس کا مرتبہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لدینا، یہ ہمارے ہاں، یعنی قرآن ہمارے ہیں. اس کا مرتبہ اور اس کا شرف اور اس کا مقام کیا فرمایا؟ لعلی، بہت بلند ہے. اور حکیم، یہ بڑی حکمت والا ہے. یہ کتاب بڑی حکمت والی ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، حکیم سے مراد ہے محکم، یعنی بڑی مضبوط ہے. اس کے دلائل بڑے مضبوط ہیں. اس کتاب کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اور اس کے دلائل اور اس کی حجتیں بڑی ہی مضبوط ہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے آ سکتا ہے. تو یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افنضرب عنکم الذکر صفحا، افنضرب، کیا ہم ہٹا لیں، کیا فا پس، نضرب عنکم. دیکھیے ضربہ جب عنہ اس کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹا لینا، پھیر دینا کسی چیز کو. اور یہ صرفہ کے معنی میں پھر ہو جاتا ہے. ویسے ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ضربہ کا ایک مطلب ہوتا ہے بیان کرنا. جیسے ہم نے پڑھا کہ ضرب اللہ مثلا، کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی. لیکن یہاں پہ نضرب، افنضرب عنہ، کیونکہ ان آ گیا ہے لفظ ان، تو جو معنی اور مفہوم ہے مطلب وہ تبدیل ہو گیا ہے. اور یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ ہٹانا کسی چیز کو، پھیر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کیا ہم تم سے ہٹا دیں الذکر، اس ذکر کو، اس قرآن کو، صفحاً اعراض کرتے ہوئے، صفحاً اعراض کرتے ہوئے، اس وجہ سے کہ اس وجہ سے کہ تم ہو قوماً لوگ، مسرفین حد سے گزر جانے والے، یعنی تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، تم کفر اور شرک میں پڑے ہوئے ہو، تم مختلف قسم کی معاصی اور گناہوں میں ہو، تو کیا ہم اس قرآن کا نزول اس کو ہم چھوڑ دیں؟ کیا ہم قرآن کو نازل نہ کریں تم پہ، تمہارے لیے قرآن کو نازل نہ کریں کہ جو تمہارے لیے نصیحت ہو، جس سے تم نصیحت حاصل کرو، جس سے تم ہدایت پکڑو؟ تو تم سے جو ہے ہم کیا اعراض کر لیں، قرآن اتارنا ہم جو ہے بند کر لیں تمہارے لیے؟ تو جواب کیا ہے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کتاب کو ہم نازل کرنے والے ہیں، اور اس کتاب کو نصیحت بنا کر نازل کی ہے، تاکہ جس کے مقدر میں ہدایت ہے وہ ہدایت حاصل کرے، اور جس کے مقدر میں شقاوت ہے اور بدبختی ہے تاکہ اس پر حجت تمام ہو جائے۔ سابقہ انبیاء اور ان کی اقوام کا رویہ، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ، اور کتنے ہی، ارسلنا ہم نے بھیجے، من نبی، نبی، فی الاولین، پہلے لوگوں میں، یعنی کتنے ہی انبیاء ہیں جو ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے ہیں، یعنی کثیر تعداد میں ہم نے اولین میں انبیاء کو بھیجا۔ اس میں نبی علیہ السلام کے لیے تسلی ہے کہ آپ سے پہلے بھی کئی نبی جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَأْتِيهِم، اور نہیں آتے تھے ان کے پاس، من نبی، کوئی بھی نبی، الا مگر، کانوا، وہ تھے، بھی، اس کے ساتھ، یستہزئون، مذاق کرتے تھے، یعنی پچھلی جو قومیں ہیں، جو اولین ہیں، جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آتا تھا تو وہ اس نبی سے کیا کرتے تھے؟ استہزاء کرتے تھے، وہ اس نبی سے مذاق اس کا اڑاتے تھے اور اس نبی کی تکذیب کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَهْلَكْنَا، پس ہم نے ہلاک کیا ان کو، جب انہوں نے تکذیب کی تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ اشد منہم بطشا، اشد، وہ زیادہ سخت تھے، زیادہ شدید تھے، منہم، ان سے، یعنی ان مشرکین مکہ سے، کفار مکہ سے، بطشن، بطش میں، بطش کسے کہتے ہیں؟ پکڑنے میں، پکڑ میں، یعنی پکڑ میں وہ زیادہ سخت تھے ان مشرکین مکہ سے، یعنی قوت میں، طاقت میں، پکڑنے میں، اور اسی طرح تعداد میں بھی کثرت سے تھے، ان سے زیادہ تعداد میں تھے ان کفار مکہ سے۔ تو اس میں کفار مکہ کے لیے وعید ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے تکذیب کی، اور وہ تو تم سے زیادہ جو ہے وہ قوت و طاقت میں زیادہ تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو اس لیے اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَضَىٰ، اور گزر چکی، مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اولین کی مثل، وَمَضَىٰ، اور گزر چکی ہے، مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، جو اولین ہیں ان کی جو مثال ہے وہ گزر چکی ہے، اولین کی مثال گزر چکی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ قرآن کے اندر مختلف قوموں کا تذکرہ ہے، متعدد بار گزر چکا ہے کہ جب انہوں نے یعنی پچھلی قوموں نے جب رسولوں کی تکذیب کی تو اس کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے، یہ مراد ہے وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یہاں پہ توحید ربوبیت کا اعتراف ہے کفار کی طرف سے، فرمایا وَلَئِن، اور بلا شبہ اگر آپ، وَلَئِن، اور یقیناً اگر، سألتا، آپ سوال کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم، ان سے، یعنی کفار مکہ سے، اگر آپ ان کفار مکہ سے اگر آپ سوال کرتے ہیں، یا اگر آپ ان سے پوچھیں، کیا سوال اگر ان سے آپ پوچھیں؟ من خلق السماوات، کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آسمانوں کو، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کیا جواب ہوگا ان کا؟ لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور وہ کہیں گے، ضرور بھی ضرور وہ جواب دیں گے کہ خلق، پیدا کیا، ہن، ان کو، یعنی آسمانوں کو اور زمین کو، العزیز، عزیز یعنی زبردست اور غالب نے پیدا کیا، العلیم، جو خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، جو عزیز ہے، جو بڑا غالب اور زبردست ہے، العلیم، اور جو خوب جاننے والا ہے۔ تو کفار مکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، توحید ربوبیت، اس کا وہ اقرار کرتے تھے، اس کو وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی زمینوں کا خالق ہے، ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔
تو اس کا وہ یہ لوگ اقرار کرتے تھے، اس میں یعنی وہ انکار نہیں کرتے تھے، لیکن جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو کیا کرتے تھے؟ شریک ٹھہراتے تھے۔ توحید الوہیت کو وہ نہیں مانتے تھے، توحید الوہیت کا انکار کرتے تھے، لیکن جو توحید ربوبیت ہے اس کا وہ اقرار کرتے تھے، وہ مانتے تھے۔ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا وحدہ لا شریک عبادت کے اندر نہیں مانتے تھے۔ پکارتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بھی تھے، سجدہ دوسروں کو بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو خالص توحید ہے، خالص عبادت ہے، اس کے وہ انکاری تھے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو مہدن بچھونا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا بنایا ہے، فرش بنایا ہے، آرام کی جگہ بنایا ہے، کہ زمین پر آپ آرام سے جو ہے وہ چلتے ہیں، زمین پر آرام سے سوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ تو اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھونے کی طرح بنا دیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، وَجَعَلَ اور بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں یعنی اس زمین میں سبلن راستوں کو، سبل سبیل کی جمع ہے، یعنی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے راستے بنا دیے ہیں، پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے درے بنا دیے ہیں، اس طرح وادیوں کے ساتھ راستے بنا دیے ہیں، اس طرح ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے کے لیے راستے بنا دیے ہیں کہ جن کے ذریعے تجارت ہوتی ہے، جن کے ذریعے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، نشانیاں بنا دی گئی ہیں کہ جن کے ذریعے وہ سفر کرتا ہے۔ فرمایا لعلکم تاکہ تم تہتدون، تم جو ہے وہ راہ پاؤ اپنے سفر، تاکہ تم راہ پاؤ اپنے سفر میں ان کے ذریعے، ان راستوں کے ذریعے تم تاکہ کیا پاؤ؟ جو ہے وہ ان کے ذریعے تم راہ پاؤ۔ دیکھیے ایک ہے ہدا یہدی، ہدا یہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینا کسی کو،